الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف جب بھی مسجد میں داخل ہوں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ آج حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، وہ آج انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ ابو ہریرہ ان کا اپنا نام نہیں ہے بلکہ یہ ان کی کنیت ہے یا لقب سمجھ لیں۔ ان کا نام جو ہے وہ عبد الرحمن بن سخر ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ کہہ کے پکارا، اس وجہ سے یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اصل نام جو ہے وہ لوگ ان کا بھول ہی گئے۔ اب صرف لوگ جو ہے وہ اکثریت لوگ جو ہے عام عوام ان کو صرف ابو ہریرہ سے جانتے ہیں، اصل نام ان کا نہیں جانتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کی طرف اور نہ ہی تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ تکریم والا، سب سے زیادہ بلند مرتبے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب اسے حاصل ہے، سب سے زیادہ فضیلت اسے حاصل ہے جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے۔ اب یہاں پہ نہ تو کسی کی صحت کا اعتبار ہوگا، نہ کسی کے بیماری کا اعتبار ہوگا، نہ کسی کے گورے کا اعتبار ہوگا، نہ کوئی کالے کا اعتبار ہوگا، نہ چھوٹے کا اعتبار ہوگا، نہ بڑے کا اعتبار ہوگا، نہ نسب کا اعتبار ہوگا، نہ نسل کا اعتبار ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار ہے ڈرنے کا، وہ اگر آدمی کے اندر قبول ہے، آدمی کے اندر جتنا زیادہ ڈرنے والا مقام ہوگا کہ آدمی اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا ہی بلند اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ اس حدیث پاک میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ مال کم ہے یا زیادہ، نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے کہ صورت گوری ہے یا کالی، اور نہ ہی تمہارے جو ہے وہ ظاہری اعضاء کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری دل میں نیت کیا ہے۔ اگر نیت درست ہے تو عمل درست ہے، اگر نیت درست نہیں ہے تو عمل درست نہیں ہے۔ ایک امام کے پیچھے جو ایک صف میں سارے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں، اب ان میں دو نمازی ہیں، وہ بالکل آپس میں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کس طرح؟ ایک نمازی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو دنیا داری کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، جس کی سوچیں جو ہے وہ دنیا میں مگن ہے، اپنے کاروبار میں گم ہے۔ اب ان دونوں نمازی کھڑے ایک ہی صف میں ہیں، کھڑے بالکل جو ہے وہ ایک ہی امام کے پیچھے ایک صف میں اور بالکل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب ان دو نمازیوں میں جو زمین و آسمان کا فرق ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ان کے دل کی کیفیت کی وجہ سے ہے۔ اگر دونوں آدمیوں کی کیفیت ایک جیسی ہو کہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوں، اللہ سے ڈر رہے ہوں، تو دونوں کا مقام اور مرتبہ ایک ہوگا۔ لیکن اگر ایک دنیا کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دولت حاصل ہو جائے، اور دوسرا اس وجہ سے کھڑا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، تو ان دونوں کا مقام اور مرتبہ الگ الگ ہوگا۔ اب اسی طرح یہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہوتے ہیں جب نیت درست ہو۔ اگر نیت درست نہ ہو تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت ہے، بڑی طویل روایت ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے 3 بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ 3 بھی وہ ہیں کہ جن کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ایک جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا، یعنی شہید، اس کو بلایا جائے گا۔
دوسرا وہ آدمی کہ جس نے ساری جوانی جو ہے وہ علم دین قرآن حدیث پڑھتے پڑھتے لگا دی، یعنی عالم دین، اس کو بلایا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، ہر وقت صدقات و خیرات کرتا رہا، سخی آدمی تھا، ان تینوں کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہید کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تھیں، یہ ساری نعمتیں گنوائے گا اور پوچھے گا بتا جتنی میں نے تمہیں نعمتیں دی تھیں ان کا تم نے کیا کیا؟ وہ شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب العالمین، جتنی تو نے مجھے نعمتیں دی تھیں وہ میں تیری راہ میں جو ہے وہ میں نے خرچ کر دی، تیری راہ میں میں نے اپنا خون بہا دیا، تیری راہ میں میں نے اپنا گلا کٹوا دیا، تیری راہ میں میں نے جان بھی قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بڑا بہادر سمجھیں، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بڑا جو ہے وہ مقام والا سمجھیں، مجھے لوگ شہید جانیں۔ دنیا میں تجھے یہ کہہ لیا گیا، دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا، دنیا میں تجھے شہید کہہ دیا گیا، اب میرے ہاں تیرا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، میرے ہاں تیرے پاس کوئی بھی صلہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو الٹا کر کے، یعنی اوندے منہ جو ہے وہ اس کو جہنم میں گھسیٹ کے لے جاؤ۔ اب سب سے پہلے اس شہید کو جہنم میں لایا جائے گا۔ دوسرا عالم، اس سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جو ہے وہ ساری نعمتوں کا اظہار فرمائے گا کہ دنیا میں میں نے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی تھیں، بتاؤ میری نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا رب العالمین، میں نے ساری جوانی جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے میں لگا دی، قرآن پڑھا، اچھی آواز میں پڑھا، حدیث پڑھی، لوگوں کو حدیث سنائی تاکہ لوگ درست ہو جائے، یہ ساری زندگی میں جو ہے وہ قرآن حدیث پڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے قرآن اس وجہ سے پڑھا تاکہ تمہیں لوگ بڑا قاری کہیں، تم نے حدیث اور مسائل اس وجہ سے بیان کیے تاکہ تمہیں لوگ بہت بڑا عالم سمجھیں۔ آج جو تم نے جو نیت کی تھی دنیا میں، تجھے عالم دنیا میں کہہ دیا گیا، تجھے بڑا قاری کہہ دیا گیا، اب میرے ہاں تیرا کوئی مرتبہ مقام نہیں ہے، میرے ہاں تیرا کوئی صلہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی اوندے منہ جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ایک شہید کو بھی، عالم کو بھی جو ہے وہ اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوگا، اسے بھی بلایا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دی تھیں، ہر طرح کا مال تمہیں دیا تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا رب العالمین، میں دن رات جو ہے وہ پانی کی طرح مال خرچ کرتا رہا، کوئی بھی غریب آتا تھا میں بار بار اس کو دیتا تھا، جو بھی ایک دفعہ آتا میں نے کبھی انکار نہیں کیا، دن ہو یا رات، سردیاں ہو یا گرمیاں، میں نے کبھی نہیں دیکھا، ہر وقت تیری راہ میں خرچ ہی کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ تو نے اس وجہ سے خرچ کیا ہے کہ لوگ تجھے بڑا امیر سمجھیں، لوگ تجھے بڑا جو ہے وہ مالدار سمجھیں، دنیا میں تجھے بڑا مالدار اور بڑا سخی کہہ دیا گیا ہے، دنیا کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے دیا گیا ہے، اب میرے ہاں تیرا کوئی صلہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بھی جو ہے وہ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے، اب اس کو بھی جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ وہ پہلے تین شخص ہیں، ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی، ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جن کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے، اگر ان کی نیت بھی بری ہو جائے، ان کی نیت بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، دنیا کے حصول کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی نہیں ہوگا بلکہ ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کے علاوہ پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ تو ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اگر کوئی مجھے بندہ دیکھ رہا ہے تو میں یہ عمل اس کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ میں اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر بندے کو دکھانے کے لیے عمل کیا تو بے شک اس میں جتنا مرضی احتیاط سے ادا کیا گیا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، ٹوٹا پھوٹا بھی عمل ہوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو اصلاح ہے وہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی بھی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ نماز پڑھیں لیکن دل بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ جو صحابی ہیں ان کا ذکر بھی کرتا جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ جن کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر، ان کے والد کا نام عبد الرحمن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ جب اسلام لائے تو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ باقی لوگ جو ہے وہ دنیاوی کاروبار میں بھی مشغول ہوتے تھے، اپنی کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کھیتی باڑی نہیں کی، ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے رہے اور حدیثیں جو ہے وہ سیکھتے رہے، یہاں تک کہ جب یہ حدیثیں بیان کرتے تھے، زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے،
5000 سے زیادہ ان کی روایت جو ہے وہ کتب میں موجود ہیں۔ جب یہ حدیثیں بیان کرتے، لوگ کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا رہا۔ جب مہاجر جو ہے وہ تجارت کرتے تھے، انصار جو ہے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اس وقت بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے پاس بیٹھ کے جو ہے وہ علم دین حاصل کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں زیادہ جو ہے وہ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اور یہ وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ بلی کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پوچھا انت ابو ہریرہ، کیا تو بلی اٹھانے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا، آپ کو ابو ہریرہ جو ہے وہ کہنا شروع ہو گئے، یعنی بلی والے۔ اس لقب کو اتنا وہ پسند کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ لوگ مجھے عبد الرحمن نہ کہیں بلکہ ابو ہریرہ کہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان مبارک سے نکلا ہے وہ لفظ انہیں جو ہے وہ زیادہ پسند تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی گزاریں کہ اپنی ساری زندگی بے شک دنیا کے کاروبار بھی کرتے رہیں، لیکن جب موقع ملے تو علم دین بھی حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الصلاۃ